وہاں جو ڈیفریشن آتی ہے وہ ایک پیریڈ تک، اور اس سے بہتر ڈیفریشن جب آ جاتی ہے تو باقی سارے لوگ ایکسپٹ کر لیتے ہیں، ایکسپٹ کر لیتے ہیں، وہاں جھگڑا نہیں ہے۔ آج بہت سی چیزیں نئی نئی آ رہی ہیں اور آئے دن ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، جھگڑا نہیں ہو رہا ہے، فساد نہیں ہو رہا ہے، فتنہ نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ آئنسٹین نے تھیوری دے دیا، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اس تھیوری کے بنیاد پر پوری الیکٹرانک دنیا کی ہوئی ہے، اس کو ایکسپٹ کر لیا اس ڈیفینیشن کو کہ E = mc²۔ اگر کسی باڈی کو اسپیڈ سے زیادہ لائٹ دے دیا جائے، لائٹ کی اسپیڈ سے زیادہ اسپیڈ دے دی جائے تو ٹائم کانسٹنٹ ہو جاتا ہے، مان لیا۔ ایک انسان نے دیا، ایک انسان کہتا ہے کہ اگر کسی باڈی کو لائٹ کی اسپیڈ سے زیادہ اسپیڈ دے دی جائے تو ٹائم کانسٹنٹ ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ پوری دنیا نے مان لیا، ایکسپٹ کر لیا، اور ایکسپٹ کرنے کے بعد اس پر جب ورک کرنا شروع کیا تو پورا الیکٹرانک میڈیا اسی پر ٹھہرا ہوا ہے۔ آج اتنا بڑا ڈیولپمنٹ ہو گیا، دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی میچ یا کوئی بھی خبر ہو، آپ کے گھر میں، آپ کے بیڈ روم تک پہنچ گئی، سنانے والے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ ایوری ایکٹیویٹیز ہمارے سامنے ہے، ناٹ اے سنگل مومنٹ کا کوئی چینج نہیں، کوئی ڈیفرنس نہیں، جبکہ یہ ممکن ہے کہ جہاں سے نشر ہو رہا ہو وہاں رات ہو اور میرے ملک میں دن ہو۔ ٹائم گیپ کہاں گیا؟ وہاں رات ہے تو یہاں دن ہے، یہاں دن ہے تو وہاں رات ہے، تو 12 گھنٹے کے جو ٹائم گیپ ہے وہ کہاں گیا؟ کانسٹنٹ۔ تسلیم کر لیا۔ تو ایک انسان کی بات کو تسلیم کر رہے، لیکن جب قرآن کہہ رہا ہے تو وہاں شکوک و شبہات۔ تو جب ہم اپنے آپ کو دنیاوی لوگوں پر بلیو کریں اور اپنے رب اس خالق کائنات کی کہی ہوئی بات پر شکوک و شبہات پیدا کر لیں اور پھر بھی کہیں کہ ہماری آرزو تو جنت ہے، یہ کس قسم کی آرزو ہے بھائی؟ یہ کس قسم کی آرزو اور کیوں کر پوری ہوگی؟ آپ خود اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے کی طرف لے جائیں اور کہیں نہیں صاحب ہماری آرزو تو یہی ہے، تو آپ ہیں کون کہ آپ کی آرزو کا اتنا خیال رکھا جائے گا کہ آپ یہ کہہ دیں میری تو آرزو ہے اور اللہ آپ کو ڈال دے؟ اسی کی بات کو آپ صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں۔ اب جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں رب کہہ رہا ہے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں، کچھ کوسچنز کا آنسر دیتا چلا جائے۔ بھیجنے والا کون؟ اللہ۔ آنے والے کون؟ رسول اللہ۔ کس کی طرف آئے؟ ہم سب کی طرف، عالمین کی طرف ہے نا، ہماری طرف آئے۔ تو اب یہ سمجھ میں آیا کیا؟ یہی پہ ایک جواب مل جاتا ہے، آنے والا بھیجنے والے کی طرح نہیں ہو سکتا، آنے والا بھیجنے والے کی طرح نہیں ہو سکتا، اور جو آیا ہے اس کی طرح نہیں ہو سکتا جس کی طرف آیا ہے۔ جس کی طرف آیا ہے اس کی طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ آنے والا رحمت بن کر آیا ہے۔ کس کی طرف؟ طلب کرنے والے کی طرف۔ تو حاجتوں کو پورا کرنے والا اور حاجت کو طلب کرنے والا یکساں کیسے ہو سکتے ہیں؟ ڈیفرنس تو ہوگا ہی نا۔ ایک وہ ہے جو تمہاری حاجت کو پورا کرے اور ایک وہ ہے جو ہاتھ پھیلائے۔ تو ہاتھ پھیلانے والا اور دینے والے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیسے لوگ ہیں؟
اس کے بعد کہتے ہیں ہماری طرح دو ہاتھ دو پیر دیکھ کر کہہ دیا. تو ایک آئی ایس آفیسر ایک رکشے والا برابر, ایک آئی پی ایس آفیسر ایک دکاندار برابر. پتہ نہیں کیسے ہم اولاد آدم ہیں. یہ ظاہری حالت ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے وراثت میں ملی, اور اللہ نے ہمارے درمیان بھیجا. یہ ہم پر تو احسان عظیم ہے اس پروردگار کا کہ اپنے محبوب کو ہماری طرف بھیج دیا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اپنے بندوں سے ہمارا رب کتنی محبت کرتا ہے کہ بھیجا کسی اپنے محبوب کو. اے امت محمدی, اتنا ہی کیا کم ہے تمہارے لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا جسے اس نے نہ جانے کب سے کب تک اپنے قرب خاص میں رکھا. کیا یہ کم نہیں؟ کتنا بڑا احسان ہے اس پروردگار عالم کا. اور ہمیں یہ دو ٹانگ کے جانور پھدک رہے ہیں. کیونکہ ہم سمجھ نہیں سکے یا سمجھنا نہیں چاہتے کہ یہ کیسے ممکن, جبکہ رحمت کا مطلب کیا ہوا؟ حاجت کو پورا کرنے والا بنا کر بھیجا, ضرورتوں کو پورا کرنے والا بنا کر بھیجا, ہے نا. اب اسی جہاں پہ پریشان ہو گئے. ایک ذات تمام عالمین کی ضرورت کو کیسے پوری کرے گا, یہی سوچ کے بھٹک گئے, ہے نا. اور سوالات قائم کر دیے اور بہکا رہے لوگوں کو. تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی. بعض لوگوں کا یہ اچھی طرح سے پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء, رسول, پیغمبروں کے جسم کے لیے حرام کر دیا ہے مٹی کو کہ وہ ٹچ کر سکے. ارے یہ تو انبیاء اور رسول کی بات ہے. ان کے محبوبین کا عالم یہ ہے کہ مٹی ان کے کفن کو گندا نہیں کر پاتی. تو انبیاء اور رسول کی تو بات ہی اور ہے. چونکہ کسی بھی ولی کی ترقی کی انتہا کیا ہے؟ ایک نبی کے قدم تک رسائی. یہ ولی کی ترقی کی انتہا, یہ انتہا ہے. تو قدموں تک پہنچنا انتہا. اس کے کفن کو میلا نہیں کر پاتی مٹی. تو ذرا سوچو, جس کے قدموں تک رسائی انتہا بن جائے, اس کے جسم اقدس کو کون چھو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور پھر اس کے جسم کو جو تمام نبیوں رسولوں کا امام ہے, جو تمام نبیوں رسولوں کا سردار ہے, جس کے وسیلے سے سب کو نبوت ملی, رسالت ملی, پیغمبری ملی. حدیث قدسی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حبیب سے, لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ خلقت الدنیا. اے محبوب, تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ آسمان نہ بناتا, یہ زمین نہیں بناتا. تو جو کچھ بھی ہے سب نبی کے قدموں کا صدقہ ہے. یہ جو گردن ٹیڑھی کر کے ایسا کیسے جو سوال کرتے ہیں, بیٹا جو تو بول رہا ہے نا, یہ بھی نبی کے قدموں کا صدقہ ہے. یہ بھی صدقہ انہی کا ہے کہ سانسیں آ جا رہی ہیں, صدقہ انہی کا ہے. انہی کے صدقے میں تجھے سانسیں ملی ہیں, اور جتنی ملی ہیں اتنی لے لے. اب چاہے جتنی گردن ایٹھ یا جھکا لے, یہ موقع تیرے لیے ہے اسی جہان میں. تو اب آؤ, ون بائی ون سوال اور اس کے جواب. تمام عالمین کے لیے تو بہت بڑی ہے, بہت بڑی, لیکن اللہ کے نزدیک قلیل ہے.
جسے ہم بہت بڑا مانتے ہیں نا، وہ اللہ کے نزدیک بہت قلیل ہے، اور اللہ والوں کے نزدیک بھی، اللہ والوں کے نزدیک بھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اس پورے یونیورس کی بات ہو رہی ہے، برہمانڈ کی بات ہو رہی ہے، تمام عالمین، ایک دو عالم نہیں ہے، ایک عالم تو یہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور ایک عالم کنسٹیٹیوٹ ہوتا ہے ایک سورج، اور اس کے ارد گرد جتنے پلینٹس ہیں وہ سب مل کر ایک عالم، ایک عالم۔ آج سائنٹسٹوں نے کہا ہے، لیکن بہت پہلے یہ بات 1400 سال پہلے بتا دی گئی، ہمارے نبی نے بتا دی، اور 800 سال میں یہ سبق ریپیٹ کرایا۔ 800 سال پہلے ہمارے اسی ملک میں ہند کے راجا، ہمارے خواجہ، سب کے راجا خواجہ، جب آج کے پیر و مرشد نے کہا اے معین الدین، ان دو انگلیوں کے درمیان سے آسمان کی طرف دیکھو، آپ نے دیکھا، پھر فرمایا معین الدین کیا دیکھا؟ کہا حضور 18,000 عالم دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ 18,000 عالم دیکھتا ہوں۔ یہ گردن ٹیڑھی کرنے والے جب ان تک یہ بات پہنچی اس دور میں، کہیں پڑھوڑ لیا ہو تو بجائے سمجھنے کے اینٹ گئے، اور اینٹ گئے یہ تو اندھی عقیدتوں کے کارنامے ہیں، کوئی بات نہیں، ہمارے پیر ہیں غریب نواز۔ بے شک۔ بتاؤ بھائی کس کے پیر نہیں ہے، ذرا ہاتھ اٹھا دو۔ غور سے سنو، یہ سب ہم کام کرتے رہیں گے۔ ہاں، میں وہ مقرر نہیں جو آنکھ بند کر کے جھوکم جھونک، میں آپ کو دیکھتا رہوں گا، سب کے چہرے نظر آ رہے ہیں مجھے، تو غلطی مت کرنا، مجھے ہنستا ہوا دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو ہر سوال کو، ہر بات کو بہت سنجیدگی سے، آپ کو نعرہ لگانے کا موقع میں نہیں دوں گا، کیونکہ میں آپ سے نعرہ لگوانے آیا ہی نہیں ہوں، میں آپ کو دینے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو بالکل اس کی فکر مت کریے، بالکل سنجیدگی سے سنیں، جب کوئی بات پسند آ جائے تو سبحان اللہ اپنے رب کی پاکی بیان کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو کون ہے جو غریب نواز کو پیر نہیں مانتا؟ ذرا ہاتھ اٹھا دے۔ اب سنجیدگی سے سنا آپ نے، یہ چیک کرتا رہوں گا۔ اچھا، کون ہے جو غریب نواز کو اپنا پیر مانتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو ہمارے پیر غریب نواز، پیر نے کہا 18,000 عالم دیکھتا ہوں، سارے مریدوں نے کہہ دیا آمنا صدقنا، بالکل صحیح ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جنہوں نے پیر نہیں مانا انہوں نے کیا کہا؟ اندھی عقیدتوں کے کارنامے ہیں۔ چلتا رہا۔ ابھی 10 سال پہلے، نیئر اباؤٹ 10 ایئرس، اسپیس سائنٹسٹوں نے گلیلیو اسکوپ، نہ جانے کون کون سی اسکوپ لگا لگا کے آسمان کو دیکھتے رہے، برسوں محنت کرتے رہے، اور محنت کرتے کرتے رزلٹ آیا، یہ کہا کہ اس پورے یونیورس میں 18,000 سورج پائے جاتے ہیں۔ کیا کہا؟ 18,000 سورج، ہر سورج ایک اپنے ارد گرد کئی پلینٹ رکھتا ہے، یعنی وہ ایک عالم، تو 18,000 عالم ابھی نے نظر آیا، میرے غریب نواز نے تو 800 سال پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان دو انگلیوں کے بیچ میں نہ جانے کون سی اسکوپ تھی، تو نہ جانے کون کون سی اسکوپ لگا کر دیکھا۔ اب مان لیا، میری سمجھ میں آ گیا کہ پیر پیر کا فرق ہے، ہمارے پیر غریب نواز، ہم نے ان کی مان لیا، ان کے پیر یہ، جب ان کے پیر نے کہا تو مان لیا۔ اب وہاں نہیں بھاگے، وہاں نہیں کہہ رہے ہیں کہ اندھی عقیدتوں کے قانون، نہیں نہیں صاحب یہ تو صحیح ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، تمام عالمین کے لیے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ بے شک اس بات کو، اس کانسیپٹ کو اپنے ساتھ لے کے چلو، بھیجنے والا کو
کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا رب. تم کیسے سوال کر رہے ہو کیسے ممکن؟ ارے کیا اسی قرآن میں رب نے یہ نہیں کہا قل متاع الدنیا قلیل؟ کیا قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کی ہر شے قلیل ہے؟ تو یہ کون کہے گا؟ جس نے کریٹ کیا ہے. تو وہ کہے گا نا کہ میری کریشن کتنی بڑی ہے یا چھوٹی. یہ فیصلہ کرنے کا اختیار تو اسی کو ہے جس نے کریٹ کیا ہے. تم تو کریٹڈ ہو، اس کی کریشن ہو، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تمہاری تو سوچ، تمہاری فکر بھی محدود ہے، قلیل ہے. پر اس قلیل پر اگر غور کرو گے تو اس قلیل میں بھی دیکھیے جسے رب قلیل کہتا ہے، اس جسم کے اندر سب سے قلیل حصہ ہمارا یہ پورشن ہے سر کا، اس کے مطابق جسم کا حصہ بہت بڑا ہے. اس جسم کے مطابق سر دو ہی تو پارٹ ہے ایسے مین، یہ اور یہ پورا، ٹھیک ہے. اور اس پارٹ کے اندر برین ہے. اس برین کے اندر ایک جگہ وہ ہے جہاں میموری لگائی ہے اللہ نے، ایک چپ لگائی ہے. ابھی تک کوئی کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا جس کی میموری کارڈ اتنی اسٹرانگ ہو کہ اس کے اندر جو بھرا جائے گا، میموری کے اندر ڈالا جائے گا، اگر اس میموری کو فل کر دیا جائے تو 300 سال تک بیٹھ کے ہم دیکھتے رہے پورا نہیں ہوگا. 300 ایئرز اس میموری چپ کے اندر جتنی بھی میموریز ڈالی جائیں گی 300 ایئرز لگ جائیں گے. اس میں جو بھی ویڈیو گئی ہے اس کو ہم چلاتے جائیں دیکھتے جائیں، چلاتے جائیں دیکھتے جائیں، چاہے جتنی لائبریریز اندر رکھ لیں. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن؟ صاحب اتنی بڑی بڑی لائبریری کیسے آئے گی؟ کیوں نہیں آ جائے گی؟ جب ایک موبائل کے اندر بڑی بڑی لائبریری آ گئی ہے تو اس میں کیوں نہیں؟ اپنی کریشن پر اتنا بھروسہ اور اس کی کریشن پر نہیں یقین ہے، یہ کیسے ممکن؟ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اپنی بنائی ہوئی چیز تو نے بنائی کیسے؟ اسی کے دی ہوئی چیز سے تو بنایا ہے. نہ دیتا تو آتا کہاں سے؟ تو جب ہم اس قلیل کو اب تک سمجھ نہیں پائے، جب ہم اس قلیل کو، اس دنیا کی ہر شے رب کے نزدیک قلیل ہے تو ہم سمجھ نہیں پائے تو کثیر کو کیا سمجھیں گے؟ پہلے قلیل کو سمجھ لو. کیا اس قلیل کو جان لیا ہے؟ نہیں جان پائے. پھر کیا بیوقوفی ہے کہ سوال کرتے ہو؟ اپنی کم علمی کا رونا رو، یہ بہتر ہے تاکہ اس ناقص علم کو بہتر بنا سکو. غور کرو، فکر کرو، چونکہ قرآن بار بار کہتا ہے کیوں نہیں غور کرتے، کیوں نہیں فکر کرتے. تو صحیح جگہ پہنچ جاؤ گے. آبجیکٹ مت کرو، شکوک و شبہات پیدا مت کرو. تو کیسے ممکن؟ مدد کیسے کرے؟ تو پہلی جگہ پہ یہی آ گیا. تو جب مدد نہیں ہو پائے گی تو ایک بہانہ ڈھونڈ لیا کہ مدد کے لیے زندہ ہونا ضروری. اس لیے تو کہہ دیا نا معاذ اللہ کہ مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، ہے نا. تبھی بہانہ ڈھونڈا کہ جڑی کاٹ دو. بھئی تمہارے کاٹنے سے تھوڑی نہیں کٹے گی. اللہ رب العزت نے مدد کرنے والا بنا کر بھیجا، اور مدد کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے اس پر بات کروں گا. ابھی ایک مردہ یہاں میں لٹا دوں اور اس سے کہوں اے بھائی ذرا اٹھو اور پانی پلا دو. نہیں سنا اس نے، نہیں اٹھا. پھر دوبارہ کہا بھائی اٹھ تو جاؤ یار، کیوں لیٹے ہوئے، پانی پلا دو، پیاسا ہوں، میری حاجت پوری کر دو، ایک گلاس پانی کی حاجت ہے، دے دو. نہیں کیا. اتنی دیر میں آپ لوگ بیٹھے یہ دیکھ رہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کچھ حضرت کا معاملہ کچھ گڑبڑ ہو گیا کیا.
جب میں نے آپ کے چہرے پر شکوک و شبہات دیکھے تو سوال کیا بھائی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آخر میں نے ایسی کیا خطا کر دی جو آپ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور شکوک و شبہات کی لکیریں آپ کے ماتھے پر آ گئی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کہ حضرت وہ مردہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ حضرت آپ پانی مانگ رہے ہیں، یہ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کہا یہ مردہ ہے۔ اچھا تو مردہ پانی نہیں پلا سکتا، کسی کی حاجت پوری نہیں کر سکتا؟ ہاں حضرت نہیں پوری کر سکتا۔ اچھا تو کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کسی پر رحم کرنے کے لیے، کسی کی ضرورت کو پورا اس کی حاجت روائی کرنے کے لیے آپ ہی نے فیصلہ کیا کہ زندہ ہونا ضروری ہے۔ زندہ ہونا ضروری، تو اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سب پر رحم کرنے والا بنا کر بھیجا، سب کی حاجتیں پوری کرنے والا بنا کر بھیجا۔ تو ثابت ہوا کہ حاجت پوری کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ تمہارے نبی زندہ ہیں، زندہ نہیں تو حاجت پوری کیسے کریں گے؟ اور کہنے والا رب ہے، مولوی نہیں۔ کہنے والا رب ہے، کوئی علامہ نہیں، کوئی مولوی صاحب نہیں ہے کہ لنگی سنبھال کے کھڑے ہو گئے، ٹیڑھی کر لی گردن یا لٹیا تریا کھال وہاں چل پڑے۔ یہ نہیں، رب کہہ رہا ہے میں نے تمام عالمین کے لیے حاجت پوری کرنے والا بنا کر بھیجا، مددگار بنا کر بھیجا، مدد کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اور آپ ہی کہتے ہو اب پلٹ مت جانا، پلٹو گے نہیں نا؟ مدد کے لیے ضروری ہے زندہ ہونا۔ رب نے جب مدد کرنے والا بنا کر بھیجا تو گویا نبی زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دوسری بات، کیا صرف زندہ ہونا کافی ہے کسی کی مدد کے لیے؟ کیا صرف زندہ ہونا کافی ہے؟ نہیں۔ ایک شخص آیا میرے پاس، قرآن ایک بات کا حضرت اب چونکہ پیر بھی ہوں، خالی مقرر نہیں کہ اسٹیج سے اترا اپنا کام الگ، تو ہم اسٹیج سے اترنے کے بعد پھر صبح اٹھنے کے بعد دوسرا کام شروع ہو جاتا ہے، لوگ اپنی باتیں آ کے کہتے ہیں۔ تو ایک آ گیا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، میں سو کے اٹھتا ہوں تو پریشان، سونے جاتا ہوں تو پریشان، مارکیٹ میں ہوتا ہوں تو پریشان، گھر میں ہوتا ہوں تو پریشان، دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو پریشان، کھاتا ہوں تو پریشان، پیتا ہوں تو پریشان، ہوٹل میں تو پریشان، آفس میں تو پریشان، اب سنتے سنتے میں خود ہو گیا پریشان۔ کیا پریشان پریشان کی رٹ لگا رکھی ہے؟ اب یہ آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو آپ پریشان ہو گئے کہ نہیں؟ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں ہو گیا پریشان، کیا صحیح ہوا یا غلط؟ میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، آپ ہی کے سامنے کوئی آ جائے اور کہے کہ میں پریشان ہوں پریشان ہوں پریشان ہوں، پریشان پریشان کرتا چلا جائے تو آپ کیا کہو گے؟ پہلا سوال ہوگا، پریشان ہو جاؤ گے اور سوال کرو گے ارے یار اتنی دیر سے پریشان پریشان کہہ رہا ہے، پریشانی ہے کیا؟ یہ تو بتا، پریشان پریشان کیے جا رہا ہے، یہ تو بتا تیری پریشانی ہے کیا؟ آپ زندہ ہو، آنے والا زندہ ہے، اور اس نے پریشان پریشان کیا پر آپ بجائے مدد کرنے کے خود ہو گئے پریشان۔ تو کیا ضروری ہے مدد کرنے کے لیے؟ مدد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ طلب کرنے والے کے حال سے مدد کرنے والا باخبر ہو۔ جو مدد مانگنے آیا ہے، مدد کرنے والے کو اس کے حال کی خبر ہو، اسے نالج ہونی چاہیے۔
کسے کس طرح کی مدد کی ضرورت ہے. تو یہ حال سے باخبر ہونا، نالج کا ہونا، تبھی مدد ہو سکتی ہے. صرف زندہ ہونا کافی نہیں ہے، حال سے باخبر ہونا ضروری. تو اب کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سب کی حاجتیں پوری کرنے والا بنا کر بھیجا، سب کی مدد کرنے والا بنا کر بھیجا. تو نبی ہمارے حال سے باخبر ہے، ہماری حاجت کیا ہے انہیں اس کی خبر ہے. کیونکہ مدد کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے حال سے باخبر ہونا. کیا اتنا کافی ہے؟ حال سے باخبر ہونا ہی کافی ہے؟ زندہ ہونا اور کسی کے حال سے باخبر ہو جانا کافی ہے؟ نہیں. اب ایک مثال سے آپ کو سمجھا. ابھی یہ جلسہ شروع ہو گیا، غالباً 10:30 بجے سے شروع ہو چکا، 10:15 پہ میں یہاں آ گیا ہے نا. اور اس اسٹیج پہ علماء کافی دیر سے بیٹھے تھے. مولانا شاکر صاحب کو آپ لوگ کتنی دیر سے اسٹیج پہ دیکھ رہے ہیں؟ میرا جہاں تک خیال ہے 10 بجے سے تو کنٹینیو بیٹھے ہوئے ہیں ہے نا، جبکہ اس سے پہلے ہی آ گئے تھے. ابھی یہاں کے شہر کا کوتوال آ جائے پوری فورس لے کے، اور آنے کے بعد کہے مولانا شاکر صاحب چلیے آپ کے خلاف رپورٹ ہے، فار ایگزامپل سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. چونکہ میں دوسری بار آ رہا ہوں تو اتنے نام نہیں جانتا، اتنے چہروں کو نہیں پہچانتا، جس کو پہچانتا ہوں جس کے نام پہچانتا ہوں استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تو آپ سب لوگ پوچھو گے نا کیوں بھائی، ریزن کیا ہے، آپ کیوں لے جا رہے ہیں، کیا ان کے خلاف رپورٹ ہے؟ 10:30 بجے انہوں نے مرڈر کیا ہے. کیا بجے؟ 10:30 بجے. 10 بجے تو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور ہیلے ہی نہیں یہاں سے. تو اب اتنے لوگ جتنے بیٹھے ہو یہ بتا دو بھائی زندہ ہو یا نہیں؟ سبھی لوگ زندہ ہیں تو ہاتھ اٹھا دو بھائی زندہ ہو. تو اتنا تو کرواؤں گا میں آپ سے. تو آپ سب زندہ ہو اور ان کے حال سے باخبر بھی ہو کہ 10 بجے سے ابھی 11 بجے 11:15 بج رہے ہیں، یہ کنٹینیو اسی اسٹیج پر ہے، کہیں گئے نہیں. تو جب گئے نہیں تو مرڈر کب کر دیا؟ تو جو چارج لگانے آیا ہے وہ دروگا وہ بھی زندہ ہے، وہ بھی مردہ نہیں. اب اسے خبر نہیں تھی ان کے حال کی، آپ سب اتنے زندہ لوگوں نے ان کے حال کی خبر اس کو بھی دے دی. اس نے مان لیا. اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ سب تو نہیں جھوٹ بولیں، 2-4 لوگ ہوں تو گواہیاں بھی آج کل لوگ جھوٹی دیتے ہیں، لیکن اب اتنے لوگ تو کسی کے لیے جھوٹ نہیں بولیں گے. بھائی ایک وقت سب ایک ساتھ کہہ رہے نہیں یہ تو 10 بجے سے یہاں موجود ہے. ہاؤ اٹ کین بی پاسبل کہ جو آدمی یہاں سے یہ موو ہی نہ کیا ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایکٹ اس سے ہو گیا ہو؟ پاسبل نہیں. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یا کسی دشمن نے شرارت کی ہے؟ دروگا بھی سمجھ میں آ گیا. تو بالکل آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، جھوٹ نہیں ہے. مولانا صاحب چلیے. ارے جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہاں سے گئے نہیں، آپ نے بھی مان لیا، آپ چلیے کیوں؟ کہ نہیں یہ میں مان رہا ہوں یہ جرم ان کے ساتھ نہیں ہوا ہے، انہوں نے جرم نہیں کیا ہے، پر میری مجبوری ہے چلنا تو پڑے گا. کیوں؟ جب آپ حال سے باخبر ہو گئے، آپ نے مان لیا کہ یہ مجرم نہیں ہے، پھر کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو دروگا نے کہا کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں با اختیار نہیں ہوں. مجھے اس کا اختیار نہیں ہے کہ میں ان کو یہاں چھوڑ دوں. پھر کس کو اختیار ہے
کہا اس کے لیے تو کورٹ جانا پڑے گا، جج کے پاس اختیار ہے، وہ سمجھے، وہ حال سے باخبر ہو تو اس کے پاس اختیار ہے کہ نہیں چھوڑ دے، یہ اختیار میرے پاس نہیں۔ گو کہ میں نے مان لیا ہے، میں لکھ دوں گا۔ کتنے لوگوں نے جو اس کی چارج شیٹ ہوتی ہے میں سبمٹ کر دوں گا کہ میں نے جہاں سے انہیں لیا ہے، گرفتار کیا ہے، وہاں اتنے لوگ بیٹھے تھے اور سب نے یہ کہا کہ یہ وہاں سے ہیلے نہیں ہے، یہ میں اپنی رپورٹ دے دوں گا، پر اختیار نہیں کہ میں نے چھوڑ دوں۔ بات سمجھ میں آ گیا؟ تو اب یہاں پہ کیا سمجھ میں آیا؟ صرف زندہ ہونا کافی نہیں، صرف باخبر ہو جانا، نالج رکھنا کافی نہیں، کسی کی مدد کے لیے یہ بھی ضروری ہے با اختیار ہونا، پاورفل ہونا۔ تو اب کیا سمجھ میں آیا؟ ہمارے نبی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، گویا تمام عالمین کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھیجا، تو وہ با اختیار ہے، جیسی ضرورت جس کی بھی ہو نبی کے وسیلے سے اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، نبی کے وسیلے سے ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اور یہ سچ ہے، یہ تو بہت چھوٹا سا گولا ہے، اس سے بڑے بڑے گولے اوپر تیر رہے ہیں اور سب اپنے حصار میں ہیں۔ وہ حصار کیا ہے؟ یہ بھی میری نبی کی رحمت کا حصار ہے، اس حصار میں وہ گھوم رہے۔ جس دن یہ رحمت کا حصار ختم ہوا، یہ سب آپس میں ٹکرائیں گے اور پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ خاک کے پتلے اکڑتا ہے، اس پر شکوک و شبہات کے دورے ڈالتا ہے، جو تیری سوچ تیری فکر سے کہیں اعلیٰ اور افضل ہے، تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا جہاں تیری فکر، جہاں سوچ ہم امتیوں کی ختم ہوتی ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ وہاں سے ہمارے نبی کی فکر شروع ہو تو بھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے کم کہا، کم کہا۔ برادران ملت اسلامیہ، اب کیا سمجھ میں آیا؟ مدد کرنے کے لیے ضروری ہے زندہ ہونا، مدد کے لیے ضروری ہے خبر ہونا، مدد کے لیے ضروری ہے با اختیار ہونا۔ تو ہمارے نبی زندہ ہیں، ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر ہے کہ میرا کون سا امتی کس حال میں ہے، اور وہ با اختیار ہیں۔ جب ہم نے کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، بس خبر ہو گئی اور مدد آ گئی۔ برادران ملت اسلامیہ، کیا اتنا کافی ہے؟ مدد کے لیے کیا اتنا کافی ہے؟ زندہ ہونا کیا کافی ہے؟ باخبر ہونا کیا کافی ہے؟ با اختیار ہونا نہیں۔ پھر ایک مثال سے سمجھو۔ ابھی آپ لوگ اٹھیں گے، صلاۃ و سلام ہوگا، دعا ہوگی، سب لوگ اپنی اپنی راہ پہ چلیں گے۔ کسی گلی میں ایک شخص گیا، اس سے پیچھے 10-15 لوگ اور گئے، اس کو جلدی تھی، کسی حاجت سے بھاگا، اور اچانک اس اندھیرے میں آواز آئی، اے لوگوں میری مدد کرو۔ بولنے والا، مدد طلب کرنے والا زندہ، اور جب پیچھے آنے والے 10-15 لوگ نوجوان بچے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مجھے 2 موذی جانوروں نے گھیر لیا ہے۔ سمجھ گئے اشارہ؟ سمجھ رہے ہو؟ 2 سانپ کھڑے ہو گئے، وہ اس کے بیچ میں کھڑا ہے، تو کہا 2 موذی جانوروں نے مجھے گھیر لیا۔ زندہ نے زندوں کو آواز دی اور پھر باخبر ہو گئے، کیا ہوا؟ کہا 2 موذی جانوروں نے گھیر لیا ہے۔ روشنی ڈالی گئی، موبائل تو آج ہر آدمی کے پاس ٹارچ ہے، موبائل مارا، دیکھ لیا، اور گھیر لیا۔ اب بتاؤ 15 آدمی کے لیے 2 سانپ کیا ہے؟ چھپل کھینچ کھینچ کے مارے تو مر جائے۔ ایک نوجوان بچے نے ڈنڈا لیا،
पड़ा हुआ एक डंडा उठाया कि नबी मदद करता हूं, दौड़ा। जैसे ही दौड़ा दोनों सांपों ने अपना मुंह नीचे कर दिया, डस लिया। जिंदा थे, हाल से बाखबर हो गए, देख लिया, ताकत थी, मदद कर सकते थे, पावर भी था, 2 डंडे मार का खत्म, इख्तियार भी था, पावर था, खत्म कर देते, लेकिन मदद नहीं कर पाए। क्यों? क्यों? दौड़ा। यानी मदद करने वाला तलब करने वाले से दूर था। तलब करने वाले से मदद करने वाला दूर था, है ना? जैसे ही आगे बढ़ा, दौड़ा, पैर से धमक हुई, सांप को एहसास हो गया, क्योंकि सांप के कान नहीं होता, चाहे जितना आप पैर दबा के चलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे जितना पैर दबाएंगे, चाहे कि पैर दबा के निकल जाए, सांप को पता न लगे, मुमकिन नहीं। जो लोग कान से सुनते हैं वहां पैर दबा के जाएंगे तो उनके लिए मीडियम जो साउंड वेव्स है, उसके लिए मीडियम हवा है। पैर दबा के चलेंगे तो नहीं जाएगी आवाज। पर सांप के कान ही नहीं होता। कितने लोग जानते हैं सांप के कान नहीं होता? अब जितने लोग नहीं जानते, वो सोचो अभी कलील को नहीं जानते तो कसीर को क्या जानेंगे, है ना? तो कलील को अभी 12,000 साल हो गए इस दुनिया को बने हुए, कमो बेश 12,000 साल से इस दुनिया को समझने, इस कलील को अब तक समझ में नहीं आई। क़यामत कब आएगी अल्लाह बेहतर जाने, कितने साल और। लेकिन अभी कलील को समझ नहीं आए, जिसको अल्लाह ने कलील कहा वो समझ में नहीं आया। अब सोचो जिसे अल्लाह ने कौसर अता किया, इन्ना आमैना कल कौसर। अब आप सोचो वहां बैठ के बात कर रहे हैं गर्दन टेढ़ी करके, कैसे लोग हैं? कलील समझ में नहीं आया, कसीर समझने की बात कर रहे हैं, कैसे लोग? बहरहाल सादा उधर नहीं जाना है, अपने आप को समझना है। तो धमक, चूंकि न्यूटन का थर्ड लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब हम जमीन को, अब कितने लोग जानते हैं ये मुझे देखना है, आप चलते कैसे हो? कभी गौर किया? नहीं किया। ये भी कलील है जो आपको नहीं पता, ये भी कलील है पर आपको पता नहीं। जब आप चलते हो ना, जमीन को पुश करते हो जितनी ताकत से, उतनी ही ताकत से जमीन आपको पुश करती है, तो आप आगे बढ़ते हो। इसे कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। तो जब जमीन को हम पुश करेंगे तो हरकत तो हो गई ना। सांप उसको फील कर लेता है, क्योंकि उसकी पेट की जिल्द बड़ी हसास होती है, उसी से ही वो पूरा मूवमेंट लेता है और अपने दुश्मनों को पहचानता है। या तो दौड़ा है तो और ज्यादा झमक पैदा हुई होगी। पैर दबा के भी चलेगा तो चलेगा ना, चलने का मतलब पुश करना और फिर पुश होना, दोनों होना ही होना है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बराबर होता है, जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन, ठीक है ना? और अगर कूद पड़ो नीचे तो हड्डी टूट जाए, ये रिएक्शन है। एक्शन ये है कि आपने जमीन पर पांव रखा और जब जमीन ने रिएक्ट किया तो हड्डी टूट गई तड़ से, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसको बर्दाश्त करने की डबल चोट पड़ी ना हड्डी पर, एक्शन की और रिएक्शन की। तो एक्शन बर्दाश्त कर लिया, रिएक्शन ने तोड़ दिया, तो हड्डी टूटती है इस वजह से। जानते थे आप? नहीं। कलील को अभी नहीं जानते, कसीर को क्या जानेंगे? अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो ये कहना हमारी समझ में नहीं आया, ये मत कहो। अल्लाह, जब कोई बात समझ में नहीं आए तो कह दो अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। लोग इस पर भी परेशान है, इस पर भी परेशान। अल्लाह जाने ठीक है, उसका रसूल जाने ये कैसे ठीक है? तो तेरे अब्बा के पास कसरत है, जबरदस्ती है। कौसर तो अल्लाह ने अपने हबीब को दिया है, अपने महबूब को दिया है, उनके पास कौसर है, तो वो क्या क्या जाने तू बताओगे? तुम तो कलील को नहीं जानते, तो तुम कैसे ऑब्जेक्ट कर सकते हो? जिस दिन कलील को जान जाओ, अथॉरिटी बन जाओ।
तब अब इस खलील पे आ जाओ, थोड़ी देर और मूड बन गया है, इस खलील पे आ जाओ। और कसीर नबी की जात, कौसर, खैर कसीर जिसके पास है, उनकी क्या बात कर रहे हैं? उनके परवरदा अली की बात करता हूं। वो तो इल्म का शहर है, नबी इल्म का शहर है, उनकी क्या बात करूं? आ दरवाजे से निपट ले, दरवाजे से, है ना। अच्छा, लोग कहते हैं मुझको पर इल्जाम है ये सहाबी सहाबी नहीं करते, अली अली करते हैं। मैं ऐसे लोगों का जवाब देता हूं, अली क्या है? अजीब बात है यार, अली ही तो ऐसे हैं जो दोनों की नुमाइंदगी करते हैं। अली का जिक्र कर लो, सहाबा का भी जिक्र हो गया और अहले बैत का भी जिक्र हो गया। यही तो एक जात है जो तरफा है। अब सहाबी समझ के सुनो तो मजा ले लो, अहले बैत समझ के सुनो तो भी मजा ले लो। हमें तुम किसकी तरफ हो? शक तो मुझे ये कि तुम किसी तरफ नहीं हो। अभी कुछ आस्तीन के सांप ऐसे भी निकले हैं, तो थोड़ा सा इशारा दे दूं, अपना मौकफ क्लियर कर दूं ऐसे लोगों को कि मैं तुम्हारे लिए भी जहर हलाल हूं। क्या बात है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अली ने कहा सलूनी, पूछो। कौन कह रहा है? अली। मैं ये दावा कोई ना कर सकता, बादे नबी कोई ये ना कह सकता सिवाय अली के। सलूनी, और यहां को नहीं कहा है चूंकि वो बाब है। बाबे हित्ता अली, बाबे हिकमत अली, बाबुल इल्म अली। ये तो कभी और मौजू होगा तो गुफ्तगू करूंगा, बात आ गई तो कह दी। पूछो। खड़े हुए एक साहब, क्या अली ये बताओ कौन सा जानवर अंडे देता है, कौन सा जानवर बच्चे देता है? सवाल आपको मुहम्मद लगा होगा, हल्का सवाल है ना, बहुत छोटा लग रहा होगा। आप ही से पूछ लूं, बता दो कौन सा जानवर अंडे देता है, कौन सा जानवर बच्चे देता है? अली से पूछा, अली ने जवाब दिया, वो जानवर जिसके कान बाहर है वो बच्चे देता है, जिसे कान अंदर है वो अंडे देता है। आप ये सोचते होंगे कि अली जो हैं वो कुरान की तफसीर पेश करेंगे, हदीस पेश करेंगे, उसकी तफसीर पेश करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, बाबुल इल्म बताइए। इल्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होकर लोग कर लिया ना, लोगों ने, मिसाल तो यही है। फिर कहा सलूनी, फिर पूछने वाले ने ये पूछ लिया कौन सा जानवर अंडा देता है, कौन सा जानवर बच्चे देता है? अली ने रिपीट नहीं किया, आंसर को बदल दिया। कहा वो जानवर जो चबा के खाता है वो बच्चे देता है, जो निगल के खाता है वो अंडे देता है। सलूनी, कौन सा जानवर अंडे देता है, कौन सा जानवर बच्चे देता है? तीसरा, झल्लाए नहीं अली, डांटा नहीं अली। यही मेरी समझ में आ गया कि अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर लोग झल्लाते हैं। गुस्सा उन्हीं को आता है जिनके पास जवाब नहीं होता। तो मैं ऐसे लोगों से कहता हूं कि अवाम चाहे जितने मोहम्मद सवाल कर ले, उलमा की जिम्मेदारी है कि संजीदगी से सुने। अगर उस वक्त उसका जवाब जहन में नहीं है तो कहने में कोई हर्ज नहीं, कल जवाब दूंगा, भाई जहन में नहीं आ रहा है, मैं देख के जवाब दूंगा। डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इनका हक है आपसे सवाल करना और आपकी ड्यूटी इनका जवाब देना। और ये अली की सुन्नत होगी। तो मौला अली ने कहा, पूछा कौन से जानवर अंडे देता है, कौन से जानवर? कि जो जानवर दूध पिलाता है वो बच्चे देता है, और जो जानवर दूध नहीं पिलाता वो अंडे देता है। 1400 साल पहले अली अरब पेनिसुला में रह रहे हैं, किसी जंगल में नहीं है। और जिस एरिया में उसकी ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफिकल वैल्यूज क्या है उसकी,
कंकरीला, बंजरीला, पथरीला, कहीं पे जंगल नहीं, और बहुत ही लिमिटेड वाइल्ड लाइफ, लिमिटेड, कंकरीला, बंजरीला। और खबर क्या दे रहे हैं? पूरे दुनिया के जानवर की किस्म बता रहे हैं, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, लीडन यूनिवर्सिटी, सिडनी यूनिवर्सिटी में शायद इनके हक पे ये सवाल चढ़ा हो और जवाब अली का मिला। चूंकि ये काम हम लोग नहीं करते, हम तो सिर्फ शुकू को शुबहात के दायरे में हैं, ये कैसे मुमकिन। लेकिन अभी भी दुनिया में फैक्ट तलाश करने वाले और गौर फिक्र करने वाले मौजूद हैं, उन्हीं को हम साहिब इल्म कहते हैं। जुस्तजू ये इल्म अता करती है। कोई टाइम नहीं है, कब्र की मंजिल तक हमें सीखना है। हम आलिम नहीं बन गए कि अब हमें सीखना नहीं है, कब्र की मंजिल तक सबको सीखना है, ठीक है ना। ये जज्बा अगर पैदा हो जाए ना तो एक भी कुर्सी खाली नहीं होती, हर कुर्सी भरी होती। लेकिन जो काबिल है वो नहीं सो रहे हैं, हमें तो सब पता है, अब क्या करेंगे, है ना। ये सब चीजें ऐसे ही डेवलप होती हैं और फिर दूरियां होती चली जाती हैं और नुकसानात उनके हिस्से में आते हैं। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया ये पूरी टीम तैयार किया, पूरी दुनिया के जंगल में 300 अबव रिसर्च स्कॉलर से इकट्ठा किया गया। दुनिया में आज के दिन में तो कैमरास लगा दिए गए हैं कि हर वाइल्ड लाइफ के मूवमेंट के ऊपर उसकी फोटो खींच जाती है और वो काउंटिंग करते हैं और उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री। कई सालों तक मेहनत करने के बाद उस थेसिस को जब सबमिट किया गया तो रिजल्ट यही आया, जिसके कान बाहर वो बच्चे देता है, जो चबा के खाता है वो बच्चे देता है, जो दूध पिलाता है वो बच्चे देता है, जिसके कान अंदर वो अंडे देता है, जो निगल के खाता है वो अंडे देता है, जो दूध नहीं पिलाता वो अंडे देता है। चौथी शक्ल नहीं, क्योंकि अली ने चौथा जवाब ही नहीं दिया, तो चौथा जवाब ही नहीं दिया इसलिए कि चौथी शक्ल ही नहीं, चौथी शक्ल ही नहीं। तो दोस्त, अली को भी नहीं समझ पाए तो नबी को क्या समझेंगे, और अली को क्या समझेंगे। अली के पोते को समझ लो, अली का पोता समझ में आ जाए कि बगदाद के मिंबर पर अली का पोता खड़ा होकर कहता है कि मैं इस दुनिया को राई के दाने के बराबर अपनी हथेली पर देखता हूं। वो समझ में आया क्या? वो समझ में आया क्या जो अली को समझने का दावा? अभी वही नहीं समझ में आया। अली का पोता गरीब नवाज समझ में नहीं आया, वो नहीं समझ में आया। आज के दिन में 6 से 7 किलोमीटर लंबी चौड़ी उसका डायमीटर है अना सागर का, आज के दिन में। और जब गरीब नवाज ने लोटे में रख पाया था तब, अब तो आबादी हो गई है। उस वक्त तो कम से कम 10-15 किलोमीटर रहा होगा, क्योंकि पहाड़ के निचला हिस्सा पूरे का पूरा झील। तो चलो आज ही को जो सामने है, जो सामने है, खुद नहीं गए, भेजा है ना। और कहा जा मोइनुद्दीन ने तुझे बुलाया, कह दो। तो मुरीद ने कहा वो जुमला जो गरीब नवाज ने कहा, पूरा ना सागर आ गया। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। नहीं समझ में आया ना तो क्या अली को समझोगे, क्या गौस को समझोगे, क्या मामूम सिन्ना को समझोगे। जब उनके बेटे समझ में नहीं आए तो दादा को क्या समझोगे, तो फिर उस दादा के आका को क्या समझोगे, उस दादा के आका को क्या समझोगे। तो अब बात आती है, फिर उधर पलटते हैं, सिर्फ जिंदा होना काफी नहीं, बाखबर होना काफी नहीं, बाइख्तियार होना काफी नहीं, करीब होना जरूरी है ना। आखिरी मिसाल जो दिया कि मदद क्यों नहीं पढ़ पाया, कि तलब करने वाला मदद करने वाले से दूर था, और जैसे ही करीब होना चाहा नुकसान हो गया। इससे पहले कि वो पहुंचता सांपों ने डस लिया, क्योंकि वो करीब थे, मदद करने वाला दूर था।
نقصان پہنچانے والے قریب تھا، اس نے فوراً پہنچا دیا۔ اب کیا سمجھ میں آیا؟ کیا بات ہے؟ میرے آقا زندہ ہے، ہمارے حال سے باخبر ہے، صاحب اختیار ہے اور ہمارے قریب ہے۔ ہمارے قریب ہیں، ادھر طلب کیا ادھر مدد ملی، اتنے قریب، کسی کو موقع نہیں ملتا، اتنے قریب کہ کسی کو موقع نہیں ملتا۔ حد تو یہ ہے کہ ابلیس موقع نہیں پاتا، وہ بھی پچھڑ جاتا ہے میرے آقا کی مدد کے سامنے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے گمراہ کرے اور مدد سے دور کر دے، مدد آ چکی ہوتی ہے آقا، اسے بھی فرصت نہیں ملتی۔ جب ہم نے کہا یا رسول اللہ انظر ہذا، اب پھر اس پر بھی گردن ٹیڑھی ہو سکتی ہے، یہ کیسے ممکن؟ ایک ذات، اور یہ بات صحیح ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر کروڑوں اربوں مسلمان موجود ہیں، ہے نا؟ اور بہت سے غیر مسلم بھی ہیں جو آواز دیتے ہیں۔ ہاں یہ وہی ہے جو آپ لوگوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے نا، نبی صرف ہمارے ہیں، یہ ٹھیکیداری چھوڑ دو بھائی، ہمارے نبی سب کے ہیں، جو مانتا ہے اس کے بھی، جو نہیں مانتا اس کے بھی، جو جانتا ہے اس کے بھی، جو نہیں جانتا اس کے بھی۔ پر آپ نے کیا کیا ہے؟ پچھلی بار آیا تھا تو یہی بات سمجھائی تھی کہ ہر ہاسپٹل میں ہر مریض کو میلاد النبی کے دن سڑک کے کنارے سوئے ہوئے اس غریب کے بدن پر چادر ڈال دینا، جب اس کی آنکھ کھلے تو دیکھ کے اسے کہنا آج اس کی آمد کا دن ہے جو میرا بھی نبی ہے اور تیرا بھی۔ ہر ہاسپٹل میں جا کر ہر مریض کے ہاتھ میں کم سے کم ایک سیب رکھ دینا، یہ کہتے ہوئے کہ آج اس نبی کی آمد کا دن ہے جو میرا بھی نبی ہے اور تیرا بھی۔ ہر مریض جو دوا نہیں لے سکتا اس کے پاس سے پرچہ لے لینا، ایک میڈیکل اسٹور پہ کھڑے ہو جانا اور جو وہاں غریب آئے اس کا پرچہ لے لینا، ایک ہفتے کی دوا دلا دینا اور کہنا آج اس نبی کی آمد کا دن ہے جو میرا بھی نبی ہے اور تیرا بھی نبی ہے۔ تو جب میرا بھی نبی ہے اور تیرا بھی نبی ہے تو تم کیوں دیکھتے ہو کہ یہ کون ہے؟ نبی کا صدقہ تو سب کو بانٹ دو بھائی، تاکہ یہ نالج اس کو بھی ہو کہ آج آیا کون ہے۔ رحمت للعالمین آئے ہیں اور وہ سب کے لیے، سب کے لیے، کیونکہ سب کو جو سانسیں ملی ہیں رب نے دیے انہی کے صدقے میں دی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک ذات، انیک مانگنے والے، دینے والا ایک، مانگنے والا انیک، وہ ایک سب سے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال تو ہے، یہ آپ بھی سوچیں گے کہ سب کے قریب کیسے ہے نا؟ سوال کچھ قریب پہنچے آپ کو لگتا ہے ممکن؟ قلیل کو نہیں سمجھ پائے، کثیر کو کیا سمجھو گے یار؟ چلو پھر بتاتا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، یہاں بولنے والے کہے ہیں؟ اللہ رحم کرے میری قوم پر، یار زور سے جواب دے دو، کان میں یہ سب لگا ہے تو زور سے بتا دو۔ اچھا صرف آگے والے سمجھ رہے ہیں، پیچھے والوں سے مطلب ہی نہیں، کہ ہم سے سوال ہی نہیں، ہم نے یہ تھوڑی نے کہا آگے والے جواب دو، ہم نے تو سب سے پوچھا ہے بتاؤ بھائی کئے بولنے والے ہیں؟ ایسے بول دو نا، اس میں شرم کون سی بھائی؟ یہ تو اپنوں کی محفل ہے، میں تمہارا تم میرے، تو جب اپنوں کی محفل ہے تو شرمانا کیسا ہے؟ کوئی غیر ہو سوال کرے اگر آپ جواب نہ دے پائیں تو شرمندگی اس وقت ہوگی، آج نہیں، کیونکہ آنے والا بھی تمہارا ہے، جو آئے ہیں وہ بھی میرے ہیں۔ شرمندگی نہیں ہے، اور اگر غلط بولو گے نا تو فوراً اس کی اصلاح کر دوں گا، اس میں شرمندگی، میں آیا اسی لیے ہوں۔
ہے نا؟ تو بولنے والا ایک. اب بتاؤ یہ ایک کس کے قریب اور کس کے دور ہے؟ سچ سچ بولو بھائی، جو جذباتی مت بنو، فیکٹ بولو. اسے بھولی نہ یار، اسے کام چل جائے گا، تم نعرہ لگا دو میں خوش ہو جاؤں، ایسا بھولی نہ ہوتا ہے. تم میری ولایت بیان کرو میں پھول کا پکا ہو جاؤں، نہیں ایسا کچھ نہیں، میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. تو میں فیکٹ پہ بات کرتا ہوں. تو فیکٹ پہ بات کرو، میں کس سے قریب ہوں اور کس سے دور ہوں بتاؤ. ایک بولنے والا ہے، یہ بولنے والا کس کے قریب کس سے دور؟ تو اسٹیج والوں کے میرے لیفٹ سائیڈ جو بیٹھے ہیں یہ مجھ سے قریب، ٹھیک ہے. پھر اس سے دور آپ لوگ سامنے جو ہیں، اس سے بعد ان سے دور، اور دور، پھر اور دور، سب سے پیچھے والے کے سب سے دور. تو یہ جسم کسی سے قریب اور کسی سے دور ہے نا. یہ فیکٹ ہے نا، یہ پریکٹیکلی. یہ جسم کسی سے قریب کسی سے دور، اسٹیج والوں کے قریب، سامعین سے دور، اور دور سے دور، دور سے دور. یہی ہے سچائی. اب دوسری چیز، میری یہ شکل و صورت سب کی آنکھوں میں موجود ہے یا نہیں؟ سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں نا؟ ماشاءاللہ سارے بینا لوگ ہیں، نور والے ہیں، سب کی آنکھوں میں نور ہے نا؟ تو سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہو پکا؟ ہاتھ اٹھا کے اس کی تصدیق کر لو. سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہو. اب بتاؤ کس کے قریب کس سے دور؟ میری یہ شکل و صورت کس سے قریب کس سے دور؟ یہ تو بتاؤ. سب کی آنکھوں میں یکساں قریب، کسی سے دور کسی سے قریب. جو سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں، کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ سے دور؟ تو میری شکل و صورت یہ سب کے یکساں قریب، پر میرا جسم کسی سے قریب کسی سے دور. کیوں؟ کیونکہ جسم کثیف ہے، کسی سے قریب کسی سے دور، پر شکل و صورت لطیف ہے، اس لیے سب کے قریب، یکساں قریب. تو میرے رب نے نبی سے زیادہ لطیف کوئی ذات پیدا ہی نہیں کی. کوئی ذات پیدا ہی نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ سب کے قریب یکساں قریب، سب کے قریب یکساں قریب. کوئی رکاوٹ نہیں، نہ تمہارا مکان، نہ دکان، نہ زمین، نہ سمندر، کوئی بیریئر نہیں. اس بیریئر کو بھی سمجھ لو. جب تم سڑک پر چلتے ہو تمہارا سایہ سائیڈ میں چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ دیکھا ہے کبھی؟ شہروں میں کم دیکھنے کو ملتا ہوگا، لیکن کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ ایک طرف روشنی ہو، ایک طرف روشنی کم ہو، جو ہم چل رہے ہیں ایسے ایسے تو سایہ چلتا ہے نا؟ اور میں ایسے چلا جا رہا ہوں، 3 فٹ کی دیوار ہو گئی، رک گیا. اب اس کو پھلانگوں، جمپ لوں یا چڑھ کے اتروں. جوان ہوں گا تو جمپ لگا دوں گا، اب اپنے جیسا بوڑھا ہو تو بھائی چڑھ کے اترنا پڑے گا. یہی تو ہوگا. اور اگر کہیں ٹرائی مارا تو ایکشن ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے، ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن، اس کے بھی چانسز ہیں. بہرحال تو جو سائیڈ میں سایہ چلتا ہے، مجھ کو تو 3 فٹ کی دیوار نے روک دیا. اس سایہ کو کسی نے روکا ہے کیا؟ 5 منزلہ بلڈنگ آ گئی وہاں کی، کوئی بیریئر اس کے لیے نہیں ہے. وہ سب کو کراس کرتا چلا جاتا، کوئی اس کو روک نہیں پاتا. تو یہ سایہ ہمارے کثیف جسم کا لطیف جز ہے. یہ جو سایہ ہے ہمارے کثیف وجود کا لطیف وجود ہے. تو ہمارے کثیف کے لطیف کا جب یہ عالم ہے کہ کوئی بیریئر اسے روک نہیں سکتا، تو ذرا سوچو
جسے رب نے سب سے زیادہ لطیف بنایا اسے کون سا بیریئر روک پائے گا؟ اسی لیے وہ سب کے یکساں قریب. اب ایک مثال اور سن. جب سورج نکلتا ہے تو جانتے ہو یہ تم سے کتنی دور ہے؟ قلیل کو نہیں جانتے، کثیر کی کیا بات کرتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ سورج کی پہلی کرن زمین پر جب آتی ہے تو کتنا وقت لیتی ہے؟ اس سے آپ دوری کا اندازہ لگائیں کتنا دور ہے. 8 منٹ لگتے ہیں اس کو زمین کو ٹچ کرنے میں، اور 1 لائٹ ایئر کی سپیڈ ہوتی ہے 23 into 10 to the power -23. 23 میں 23 زیرو لگا دو، 1 لائٹ ایئر سپیڈ بنتی ہے. اب آپ اندازہ لگائے تو 8 منٹ اس کو یہاں تک آنے میں لگتا ہے. اب حیرت مت کریے، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس میں کوئی مطلب حیرت والی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا اس لیے سب چیزیں جانتا ہوں، کوئی حیرت والی بات نہیں. 8 منٹ لگتے ہیں، اور جب اس کی شعاعیں زمین پر آ جاتی ہیں تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اس کی روشنی کس سے قریب کس سے دور؟ ذرا بتا دو. سب کے قریب، یکساں قریب، اور ہر حاجت مند اس سے اپنی حاجت پوری کرتا ہے. ایک پیڑ ہے فوٹو سنتھسس کرتا ہے، اپنا کھانا تیار کرتا ہے. اگر سورج کی روشنی نہ پڑے تو بھی گیا. آپ بھی اپنے جسم کو مضبوط کرتے ہیں وٹامن ڈی لے کے. لیٹ جائیے اپنے کمرے میں 15 دن اندھیرا کر کے، 16ویں دن آپ خود ہی لیٹ جاؤ گے. پہلے تو چائے کے لیٹے تھے، اس کے بعد 16ویں دن اپنے آپ لیٹ جاؤ گے. اور یا تو انجیکشن لگاؤ یا مضبوط قسم کی گولیاں کھاؤ وٹامن ڈی کی، تب بدن میں طاقت پھرتی آئے گی. تو کروڑوں آدمی، آدھی دنیا کا بیک وقت اس سورج سے وٹامن ڈی لیتا ہے اور دیتا ہے. وہی سورج ایک ہی وقت میں اربوں کھربوں پیڑوں کو فوٹو سنتھسس کراتا ہے، ان کا کھانا تیار کرواتا ہے. وہی سورج پانی پر اپنی کرنیں ڈال کر بھاپ نکالتا ہے جس سے بادل تیار ہوتے ہیں. نہ جانے کتنی ضرورتیں کون کون کس کس شکل میں ایک ہی سورج سے بیک وقت پورا کرتا ہے. یہاں مان لیا، کیا بات ہے، کیا بات. یہاں مان لیا، یہاں ماننے کو تیار نہیں. یہ کیسے ممکن کہ ایک ذات سب کے قریب ہو جائے، سب کی ضرورتیں پوری کر جائے؟ تو یہ سورج تمہارا ابا ہے کیا؟ بہت خوب، بہت خوب. اس سے بڑی محبت آ گئی، اس کو مان لیا. یہ تیرا پیر ہے کیا؟ یہاں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کیسے ممکن. ارے وہ حج گیا تو آدھی ہے دنیا اندھیری ہو گئی، مان لیا. ارے نبی روٹ گئے تو پوری کائنات اندھیری ہو جائے. نبی روٹ گئے تو پوری کائنات اندھیری. اور تو اس کو اتنا پاورفل مانتا ہے؟ میرا وجدان کہتا ہے. اسی لیے تو نبی کے سایہ دار نہیں تھا، اسی لیے تو نہیں ہے. اگر نبی اپنی حقیقت کے ساتھ سورج کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو سورج میں سایہ پیدا ہو جاتا، سورج میں سایہ پیدا ہو جاتا. ایسے ہی جیسے سورج نکلا ہو اور چراغ رکھ دو اس کا سایہ پیدا ہوتا ہے. چراغ کی لو کا سایہ، ارے تو سورج ہے، لائٹ جلا دو کسی کونے میں چراغ جلا دو تو اس کی لو کا سایہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے اسٹرانگ نور لائٹ کا ہے، جو اس کا ہے وہ ہلکا ہے، اس سے کمزور نور ہے. تو جب پاورفل سامنے آتا ہے نور، پاورفل لائٹ، تو جو اس سے کم پاور کی ہوگی اس میں سایہ پیدا ہو، یعنی اس میں لطیف، وہ کثیف ہے. تب آپ اندازہ لگائیے سورج پر یقین ہے. اب اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کو جہنم ہی پسند ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے. ہماری کوشش یہی ہے، چونکہ ایک انسان ہونے کے ناطے
ہم سب کی ڈیوٹی ہے، ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس نے راہ غلط پکڑ لی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت کی طرف آ جائے۔ اسی کا نام صوفیزم ہے، اسی کا نام محبت ہے، اور یہی بات ہمارے غریب نواز نے کہی ہے، نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے ہے۔ تو یہی محبت ہمیں مجبور کرتی ہے دعوت دینے کے لیے، داعی بننے کے لیے، اور یہ سبق ہمیں نبی نے دیا ہے۔ تمام صحابہ نے یہی کیا، جو نبی سے سنا پھر سب کو آگے بڑھایا، سب کو سنایا۔ آج تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنی، آج اللہ کی اس آیت کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ یہ سنا ہے، اگر ذہن کے کسی گوشے میں اٹھنے کے بعد محفوظ رکھ جائے تو جنہیں دیکھنا ادھر ادھر بھٹکے ہوئے ہیں تو انہیں یہاں سے سمجھانے کی کوشش کرنا، جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ ان تک پہنچانا ممکن ہے، اور پھر دعا کے ساتھ اے اللہ ہدایت دے دے، نفرت مت کرنا، نفرت مت کرو، دعا کرو اے اللہ ہدایت دے دے۔ مجھے دعا کا تو فائدہ ہے، نقصان تو نہیں ہے نا، تو کرنے میں جاتا کیا ہے؟ کیا ہمیں نیکی کی ضرورت نہیں ہے نا؟ تو کیوں ہم نیکی چھوڑیں کسی سے چڑھ کر، کسی سے نفرت کر کے؟ فائدہ لے لو نا، اپنے دشمن سے بھی فائدہ لے لو، وہ دشمنی کرتا ہے کرنے دو، تم دعا کر لو اے اللہ اسے ہدایت دے دے، اے اللہ اسے بہتر فکر دے دے، اے اللہ اسے راہ راست عطا کر دے، اے اللہ اسے نیکی کی طرف مائل کر دے۔ آپ کا نقصان کیا ہے؟ وہ تو دشمنی میں برباد ہو رہا ہے، تم کیوں ہو؟ یہ ہے ریئل فالوورز آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ریئل مسلم، ریئل مسلم۔ یہ کسی سے نفرت نہیں کرتا، سب سے محبت کرتا ہے، سب کو راہ راست پہ لانے کی ہم داعی ہیں، ہمیں دعوت دینی ہے، اپنے نبی کی تعلیمات کو دور تک پہنچانا ہے۔ اگر کوئی ناواقفیت کی بنیاد پر کوئی جاہلانہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، آپ غصہ مت ہوئیے، اس کو ریالٹی اس تک پہنچائیے۔ آپ کو تو پرووک کرنے کی کوشش کی جائے گی، انہیں پرووک کر دو تو مظلوم کیا بن کر نکلیں گے؟ آپ احتجاج کرنے نکلیں گے، ہے نا، مظلوم بن کے نکلیں گے سڑکوں پر، اور جب گھر آئیں گے تو مجرم بن کے لوٹیں گے۔ یہ مت کریے، کیونکہ جب نبی کے تعلق سے نبی کی ظاہری حیات میں جب منافقین نے اسی طرح کے اعتراضات کیے گئے، یہ کوئی نئے نہیں ہیں، یہ بھی انہیں وراثت میں ملے ہیں یہ بھی وراثت میں چلے آ رہے ہیں۔ تو وہاں اس وقت صحابہ، کیا ہم صحابہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں نبی سے؟ ہرگز نہیں۔ کیا اہل بیت سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو اس وقت صحابہ نے کیا عمل کیا تھا؟ تو جب منافقین جو کرتے، دشمنیاں کرتے، غلط اسٹیٹمنٹ دیتے، تو اس وقت صحابہ کیا کرتے تھے؟ نبی کا ذکر بڑھا دیتے تھے۔ جواب کیا دیتے تھے؟ ذکر بڑھا دیتے تھے، نعتیہ کلام پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اور نبی کی تعلیمات کو بار بار ریپیٹ کرتے اپنی محفلوں میں بیٹھ کر، یعنی ذکر کی محفلیں سجانے لگتے۔ آج ہم کرٹیسائز تو کر رہے ہیں پر ذکر کی محفلیں نہیں سجا رہے ہیں، اور اگر گاہے بگاہے سجتی ہے تو کرسیاں خالی رکھتے ہیں، کرسیاں خالی رکھتے ہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم سے اچھا کوئی امتی نہیں۔ دھوکہ مت دو اپنے آپ کو، دھوکہ نہیں۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے جڑی ہوئی ہر شے سے ٹوٹ کر محبت کرو، ٹوٹ کر محبت کرو، تاکہ یہ قلب پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ اور یہ بھی بتا دوں، ہر گندگی سے، ہر فساد سے اگر ہمیں کوئی چیز بچا سکتی ہے، یہ فارمولہ ہے، نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، ہاں نفرت کو اگر ختم کیا جا سکتا ہے تو محبت سے۔ یہی ایک فارمولہ ایسا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے نبی نے کیا، ہمارے نبی نے کیا، پتھر پھینکے گئے، کانٹے بچھائے گئے، اوجڑی پھینکی گئی، کیا کیا نہیں کیا گیا۔ 7 دن ہمارے نبی نے پیٹ پر پتھر باندھے، 3 سال تک شعیب ابو طالب میں پتیاں بھگو کر اسے بوائل کر کے پیا گیا اور کھایا گیا۔ سوچئے، کھانا بند کر دیا، کھانا بند، 1-2 سال نہیں، 3 years
کس کو جواب دیا نبی نے؟ کس سے فائٹ کی؟ ہماری ہر فائٹ اپنے لیے نہیں ہوئی ہے، غلط فہمی ہے یہ. ہماری فائٹ ظلم کے خلاف کی ہے، ظلم کے خلاف. اور وہ بھی ظلم جب غیروں پہ ہوا ہے تو ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. خود پر تو صبر کیا ہے، جب نبی پر زیادتی کی ہے تو نبی نے صبر کیا ہے، لیکن جب ان کی امت پر زیادتی ہوئی تو اس ظلم کے خلاف نبی کھڑے ہوئے، اس ظلم کے خلاف نبی کھڑے ہوئے. تو کہیں بات کو نہ سمجھنے میں بھی بہت بڑا غلط رزلٹ آ جاتا ہے. تو جب بات تمہارے ساتھ ہو تو صبر کر دو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ سمجھے نا؟ لیکن اگر تمہاری قوم، تمہاری ملت یا کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو کھڑے ہو. طاقت ہے تو طاقت سے روک دو، طاقت نہیں ہے تو زبان سے کہو نہیں یہ ظلم ہے. اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم تم عہد کر لو اپنے سے کہ میں یہ ظلم کبھی نہیں کروں گا، اپنی زندگی میں اس چیز کو نہیں آنے دوں گا. تو بھی آپ نے ایک ایونٹ سے فائدہ حاصل کیا. برادران ملت اسلامیہ، میرا خیال ہے کہ اب اگر اور وقت لوں گا تو ڈوز زیادہ ہو جائے گی اور بدہضمی کا چانس ہے. تو بات کو یہی روک دیتا ہوں. یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ نے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ہماری طرف بھیجا ہے. ہم ضرورت مند ہیں، ٹھیک ہے. اور قیامت تک کیا ہو، قیامت کے بعد بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، جنت میں بھی، ہر جگہ ان کی ہمیں مدد کی ضرورت ہے. تو برادران ملت اسلامیہ پر اس دنیا کے لیے یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیے، ہمارے نبی زندہ ہیں، ہمارے حال سے باخبر ہیں، وہ با اختیار ہیں اور ہمارے قریب ہیں. اب کم سے کم ان 4 سوال پر آپ جواب دے سکتے ہو. دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے؟ اگر کوئی گردن ٹیڑھی کر کے آئے تو جواب دے دینا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.